علی رسولہ الکریم اما بعد قابل احترام حضرت محتمم صاحب، حضرات اساتذہ کرام، ان کو تو میں کیا خطاب کروں. میرے سامنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے خطاب کرتا ہوں. جی دوستو، مجھے شوگر ہے. جب کسی ساتھی کو پتہ چلتا ہے کہ ان کو شوگر ہے تو یہ پوچھتے ہیں آپ کون سی گولی کھا رہے ہو. ہم ان کو بتا دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں کہ یہ گولی کھا رہے ہیں. وہ کیوں پوچھتے ہیں؟ شاید ان کو شوگر ہو، شاید ان کے کسی متعلق کو ہو، بھائی کو، بہن کو، باپ کو، ماں کو. ان کو وہ گولی کھلا دیں گے، ان کا شوگر بھی کنٹرول رہے گا. تو جس دوا سے میری بیماری گئی وہ دوائی میں آپ کو بھی بتا دوں. جس غذا سے مجھے صحت ملی، قوت ملی، وہ غذا میں آپ کو بھی بتا دوں. آپ کا بھی مرض زائل ہو جائے، آپ کو بھی صحت و قوت حاصل ہو جائے. حضرت مولانا صاحب ابھی کچھ فرما رہے تھے. اسی کی نسبت سے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ عام باتیں ہیں اور اکثر و بیشتر یہ بات سننے والے یہ سوچتے ہیں کہ ارے تو سنی ہوئی ہیں، ان کی طرف دھیان نہیں دیتے. لیکن میں گزارش کروں گا کہ دھیان دیجیے. ابھی فرما رہے تھے قال رب گزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو. مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، مولوی ہرگز نہ شد مولا روم، تا غلام شمس تبریزی نشود. ترجمہ رہنے دیجئے، مطلب آ جائے گا آپ کے سامنے. میں آپ کو کسی شیخ سے وابستہ ہونے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ بڑے احترام کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ اپنے اساتذہ سے مخلصانہ تعلق رکھیے، بہت مخلصانہ تعلق رکھیے. خدمت کا مسئلہ تو الگ ہے. خدمت سے پہلے یہ ہے کہ آپ کے کسی قول سے، آپ کے کسی فعل سے، آپ کے چشم و ابرو کے اشارے سے ان کو تکلیف نہ پہنچے. جی ہاں، ان کو تکلیف نہ پہنچے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. جب کوئی بات شروع ہوتی ہے تو بزرگوں کے قصے سنائے ہوئے مجھے بہت یاد آ جاتے ہیں، اور پھر بات یہ کہوں یا یہ کہوں، یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. اپنے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ کے قصے سنا تھا میں آپ کو، لیکن میں اپنا ہی سنا رہا ہوں آپ کو. میرے ایک استاد محترم حضرت قاری نعمت اللہ صاحب نابینا تھے. میں پڑھتا بھی تھا اور ان کی لاٹھی بن کر رہتا تھا. سمجھے لاٹھی بن کر رہنے کا مطلب؟ ہر وقت ان کا ہاتھ پکڑ کر چلتا تھا، جہاں وہ لے جاتے وہاں جاتا. کہ الحمدللہ
قاری صاحب کو بھی اتنا خیال تھا اور مجھے بھی اتنی فکر تھی کہ ان کے ساتھ رہنے یا ان کی خدمت کرنے کی وجہ سے میرے سبق پانے کا حرج کبھی نہیں ہوتا تھا، نہ حضرت قاری صاحب یہ ہونے دیتے تھے اور مجھے بھی فکر تھی۔ اور خاص بات یہ ہے کہ حضرت قاری صاحب باوجود اس تعلق کے کبھی ڈانٹ ڈپٹ اور روک ٹوک نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ ایک قصہ سناؤں میں آپ کو حضرت قاری صاحب کا، سنیے، یہ ویسی باتیں نہیں ہیں۔ ہاں، ہم نے اپنے آشیانے کے لیے جو چبھے دل میں وہی تن کے لیے، یہ وہ باتیں ہیں جنہوں نے دل کی دنیا کو جھنجھوڑا ہے۔ حضرت قاری صاحب کے یہاں مہمان تھے اور وہ مہمان بالکل ایک دم دیہاتی تھے۔ شاید آپ تو سمجھے بھی نہ بات، کہ راتوں جانتے ہیں آپ یہ گفتگو آپ تو شاید کبھی سنے بھی نہ ہو، لیکن یہ ہمارے یہاں بھی بڑی عجیب بڑی انوکھی بات جاتی ہے۔ حضرت قاری صاحب ان دونوں مہمانوں سے بات کر رہے تھے، میں اور ایک میرا ساتھی ہم الگ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب قاری صاحب نے کچھ فرمایا اور ان مہمانوں کی سمجھ میں نہیں آیا تو ان مہمانوں نے قاری صاحب کو کہا کہ کہہ رہا تم، تو جی ہمیں ہنسی آ گئی اور میں نے اپنے پاس بیٹھنے والے بچے کے کان میں کہا کہ کہہ رہا تم۔ حضرت قاری صاحب نے میری یہ بات سن لی لیکن کچھ نہیں فرمایا۔ گھر سے ہم ساتھ چلے، راستے میں حضرت قاری صاحب نے چائے پی، ایک مقام پر پیا کرتے تھے، ہم نے بھی چائے پی، قاری صاحب نے کچھ نہیں فرمایا۔ مدرسہ کچھ دور تھا، مدرسے میں پہنچے، حضرت قاری صاحب کو اہتمام کی مسند پر بٹھا دیا اور بیٹھتے حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں زکریا، جی حضور، کان پکڑ لو۔ ہمیں نہیں معلوم کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے، کیا کہا جا رہا ہے، کان پکڑ لو۔ ہاں، ہمارے دل میں وہ بات نہیں تھی کیا خطا کی، کیوں کان پکڑوا رہے، کیا معاملہ ہے، ہم نے کان پکڑ لیے۔ مرغا بننا، کان پکڑنے کا مطلب مرغا بننا، مرغا بن گئے۔ کچھ دیر کے بعد پھر فرمایا کیا کہا تھا تم نے اپنے ساتھی کو؟ تو قاری صاحب کے یہ فرماتے ہی احساس ہوا تو جی حضرت غلطی ہوئی، انشاءاللہ پھر نہیں ہوگا۔ سمجھے بات آپ؟ جی ہاں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا، یہ بات تو میں نے درمیان میں بتا دی، میں قاری صاحب کی لاٹھی بن کر رہتا تھا۔ میں نے حفظ مکمل کیا اور حفظ مکمل کرنے کے بعد ایک بار قرآن رمضان میں تراویح میں سنایا اور اپنے کھیت میں کام کرنے کے لیے چلا گیا، یعنی پڑھائی چھوڑ دی۔ حضرت قاری صاحب کے مدرسے میں اور ہمارے گاؤں میں تقریباً 7 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت قاری صاحب نابینا، راستے کچے، کہیں اوپر چڑھنا ہوتا، کہیں گڑھے میں گر جاتے۔ اسی حال میں اپنے مدرسے سے چل کر میرے گھر گئے اور جب گھر پر کوئی نہیں ملا تو ہمارے کھیت میں گئے اور کھیت میں جانے کے بعد میرے دادا سے کہا کہ زکریا کو تم ہمیں دے دو، مجھے اس سے بہت امید ہے۔ دادا نے کہہ دیا ٹھیک ہے۔ دوستو پھر ہم نے فارسی شروع کر دی،
آپ خود سمجھ گئے ہوں گے کہ استاد شاگرد کا ایسا خصوصی تعلق، ایسا شفقت بھرا تعلق، ہمدردانہ تعلق وہ کس بنیاد پر ہو سکتا ہے؟ اور آپ یہ بھی سمجھ گئے کہ اگر یوں تو اللہ کے ہاں سب کچھ لکھا ہوا ہے، مقدر ہے، بدرجہ سبب اگر حضرت قاری صاحب تشریف نہ لے جاتے اور اتنی مشقت نہ اٹھاتے اور دادا سے نہ مانگتے تو ہم آج صرف کھیت میں کام کرنے والا ایک کسان ہوتے، نہ حفظ یاد ہوتا اور نہ آگے کچھ اور حاصل ہوتا۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اساتذہ کی شان میں لب و لہجے سے، چشم و ابرو کے اشارے سے، زبان سے، کسی اور عمل سے ہرگز گستاخی نہ ہو، ہرگز گستاخی نہ ہو۔ گستاخ بے ادب ہمیشہ محروم رہتا ہے، ہمیشہ محروم رہتا ہے، وہ کتنا بھی ذہین فتین ہو، کتنا بھی ذہین فتین ہو سکتا ہے اس کو دنیا کے یا ہندوستان کے کسی بڑے ادارے سے اول پوزیشن کی سند مل جائے، ممکن ہے، لیکن ایسا مشکل ہے کہ اس کو علم نافع عطا ہو۔ علم نافع عطا ہوگا اساتذہ کرام کو خوش رکھنے سے، یہ یاد رکھنا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، چلو پہلے میں اسی قصے کو پورا کرتا ہوں۔ وہاں حضرت قاری صاحب کے مدرسے میں، ہمارے وطن میں فارسی ہی تھی بس۔ حضرت قاری صاحب اپنے بھانجے کو لے کر اور اپنے دو ساتھ رفقا کو لے کر جلال آباد، مجھے لے کر جلال آباد تشریف لائے، اور حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت قاری صاحب بھی حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے شاگرد تھے۔ اس نسبت سے کہ حضرت میرے استاد نے ان کے سپرد کیا ہے، ایسا قلبی تعلق حضرت سے ہو گیا کہ عمر کچھ زیادہ نہیں تھی، سمجھتے کچھ نہیں تھے، لیکن تعلق ایسا زیادہ ہو گیا، کیسا؟ اوہو، تو فضائل زکریا بیان کرنے لگا میں؟ نہیں، یہ آپ کے لیے نصیحت ہے، سنیں۔ چار سال میں، کچھ پہلے تو تھوڑی سی گڑبڑ رہی، 4 سال میں 1 گھنٹے کی غیر حاضری نہیں ہے پورے مدرسے میں کسی کتاب میں، کسی گھنٹے میں 4 سال تک غیر حاضری نہیں ہے، 1 گھنٹے کی بھی، پورے دن کی بات نہیں، 1 گھنٹے کی بھی غیر حاضری نہیں ہے۔ اور تقریباً 83 6 سال تک، 6-7 سال جو بھی بنتے ہیں، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آباد میں ہوں اور میں بھی جلال آباد میں ہوں، تو عصر کے بعد کی غیر حاضری نہیں ہے، عصر کے بعد کی غیر حاضری نہیں ہے۔ تو جو کچھ حاصل ہوا وہ اس طرح سے حاصل ہوا، جی، جو حاصل ہوا اس طرح سے حاصل ہوا۔ مجھے چونکہ 1:30 بجے تک کی بات کرنی ہے، 1 بجے تک کی بات ہوئی تھی لیکن تاخیر سے شروع ہوا، اس لیے اب میں اصل مقصد پر آتا ہوں، جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو میں نے بات شروع کی تھی شوگر کی گولی کی مثال دے کر۔ اللہ کے فضل و کرم سے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کی بات سننے کی برکت سے
دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا، دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا. کیا؟ سبق یاد کرنے سے ہی فرصت نہیں، تکرار سے ہی فرصت نہیں، ہم نوافل کہاں پڑھ سکتے ہیں؟ نوافل نہیں پڑھ سکتے، ہم اوراد و وظائف بھی نہیں کر سکتے. لیکن چلو 3 کام کرتے ہیں ہم. ملاحظہ فرمائیے، یاد رکھ، 3 کام کرتے ہیں. یہ زبان طالب علمی کی بات ہے. عمر اس وقت میری 17-18 سال تھی. 3 کام کرتے ہیں ہم. نمبر 1، کوئی گناہ نہیں کریں گے. نمبر 2، کوئی کام سنت کے خلاف نہیں کریں گے. نمبر 3، دعائے مسنون نہیں چھوڑیں گے. مسنون دعاؤں کی پابندی کریں گے، سنتوں کی پابندی کریں گے، اور گناہ نہیں کریں گے. ہم نے 17-18 سال کی عمر میں حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کی باتوں سے متاثر ہو کر یہ فیصلہ لیا. اللہ جانتا ہے اس پر کتنا عمل ہوا، کتنا عمل نہیں ہوا. بزرگ، پیارے بھائیوں، عزیز طلباء، میں آپ کو بھی یہی مشورہ دیتا ہوں. میں آپ کو بھی یہی مشورہ دیتا ہوں. اور انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز پھر محروم نہیں رہیں گے، محروم نہیں رہیں گے. حدیث پاک، من عمل بما علم اورثہ اللہ علم ما لم یعلم. حضرت جلال آبادی نور اللہ مرقدہ کی زبان مبارک سے نہ معلوم کتنی مرتبہ سنی. اس لیے پیارے بھائیوں، نمازوں کی پابندی، کتنی پابندی؟ کتنی پابندی؟ اوہ، پھر بات زکریا ہی کی آ گئی. کوئی دباؤ نہیں، کوئی نگرانی نہیں، کوئی روکنے ٹوکنے کہنے والا نہیں. عشاء کی اذان کے علاوہ ظہر، عصر، مغرب، فجر، اذان ہوتے ہی مسجد میں پہنچ گئے اور مسجد میں پہنچنے کے بعد سنتیں پڑھ کے قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا اور جماعت تک قرآن شریف پڑھتے رہے. الحمدللہ الحمدللہ. ظہر کی، عصر کی سنتوں کی بھی پابندی، عشاء کی سنتوں کی بھی پہلی سنتوں کی پابندی. یہ پیارے بھائیوں، آپ سب اس عمر کو پہنچے ہوئے ہیں قریب قریب جن پر نماز فرض ہے. جو معمول میں آپ کو بتا کے دے جا رہا ہوں، یہ ہر شیخ کے ہاں چلیں گے. یہ مشائخ کے معمول نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول ہے. اول آخر کی سنتیں اور نوافل پورے اطمینان کے ساتھ پڑھو. جیسا کہ میں نے عرض کیا، عصر سے پہلے کی سنتیں بھی پڑھو، عشاء کی بھی سنتیں پڑھو، ظہر کی 2 سنتیں پڑھ کر مت بھاگو، 2 نفل بھی پڑھو.
مغرب کے بعد اوابین مت پڑھو، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں پڑھ کر 2 نفل پڑھو، پھر یاد اپنے پڑھنے میں لگ جاؤ۔ پیارے دوستو، اب راز ہی کھل رہے ہیں تو کھلنے دو۔ بہتر تو یہ ہے آپ ادارے میں رہتے ہیں، آپ کے ذمہ کوئی دوسرا کام نہیں ہے، آپ کی عمر 7 سال ہے، 10 سال ہے، 15 سال ہے، 18 سال ہے، جلدی سو جاؤ مدرسے کے نظام کے مطابق، اور صبح صادق سے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے ضرور اٹھ جاؤ، بغیر کسی کے اٹھائے خود اٹھ جاؤ، اور اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر 2 4 6 یہ نفلیں پڑھ سکتے ہو پڑھ لو۔ مشہور تو یہی ہے کہ تہجد کی کم از کم 4 رکعتیں ہیں، لیکن حضرت محی السنہ علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ 2 بھی ہیں، تو 2 ہی کیوں نہ پڑھ لو۔ چلو ایک دوسری بھی بات ہے جس پر الحمدللہ ہمیشہ عمل ہوا، وہی بات میں آپ کو بتاؤں۔ عشاء کے فرضوں کے بعد 2 سنتیں پڑھو، اور 2 سنتیں پڑھنے کے بعد 4 رکعت یا 6 رکعت، 4 ہی صحیح، تہجد کی نیت سے پڑھو، اور پھر 3 وتر پڑھ لو۔ اس میں نہ آپ کا وقت کچھ خرچ ہوا، نہ کوئی زیادہ محنت ہوئی، صحیح معنی میں اسی طرح ترتیب ہے، 4 رکعت فرض کے بعد 2 سنتیں پڑھتے ہیں، پھر 2 نفل پڑھتے ہیں، پھر 3 وتر پڑھتے ہیں، پھر 2 نفل پڑھتے ہیں۔ آپ یہ 4 رکعت نفل سنتوں اور وتروں کے درمیان تہجد کی نیت سے پڑھ لو۔ میں اپنی نصیحت کو، اپنی بات کو مختصر کر کے کہتا ہوں۔ ایک بات میں نے عرض کی، اور رسماً نہیں، دل کی گہرائی سے، کہ اساتذہ کرام کو آپ کی طرف سے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں آپ کے اساتذہ کرام کا دل میلا نہ ہو آپ کی طرف سے۔ اگر کبھی احتمال کے درجے میں بھی یہ بات آ جائے تو فوراً معافی مانگو، بلا کسی شرط کے معافی مانگو، ایک بات۔ اور دوسری بات کیا بتائی میں نے؟ نمازوں کی پابندی اول آخر کی سنتیں اور نفلوں کے ساتھ اطمینان سے پڑھنا، اور یہ 3 معمول جو آپ کو بتائے، ضرور آپ کو گناہ بھی یاد کرائے گئے ہوں گے، سنتیں بھی یاد کرائی گئی ہوں گی، مسنون دعائیں بھی یاد کرائی گئی ہوں گی، لیکن آپ کو عذر عام طور سے یہ ہوگا کہ یاد نہیں رہتی، جس کا مطلب یہ ہے کہ طبیعت کے اندر لاپرواہی ہے، اس لیے یاد نہیں رہتی۔ اہتمام کیجئے، فکر کیجئے، گناہ بالکل چھوڑ دیجئے، بالکل چھوڑ دیجئے، اور کوئی کام سنت کے خلاف مت کیجئے۔ تمام مسنون دعائیں جتنی بھی کم سے کم روز مرہ کے ہیں، سونے کی، جاگنے کی، کھانے کی، پینے کی، سفر شروع کرنے کی، ان سب کو یاد کر لو اور یہ پڑھا کرو۔ یہ باتیں میں نے آپ کو موٹی موٹی سی بتائی، میرے اعتبار سے بھی 5 منٹ اور ہیں، الارم بولے گا۔ ایک بہت نفع کی بات، بہت نفع کی بات، اگر میں یہ لفظ 10 مرتبہ لوٹاؤں تو شاید میرے دل میں جو ہے
اس کی اہمیت وہ اس کی ترجمانی نہ کر سکے 10 مرتبہ کے الفاظ بھی. جیسا کہ میں نے آپ سے ابھی بتایا تھا کہ میرے استاد محترم حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے سپرد کر کے گئے تھے، تو ان سے اسی دن ایسا تعلق ہو گیا تھا، تو ہم اپنا سب دکھ درد اور اپنے دل کی سب بات حضرت سے عرض کیا کرتے تھے. حضرت کے حکم کے مطابق ہی ایک کاپی بنائی ہوئی تھی، اس کاپی کا نام تھا اصلاحی کاپی، اور جو کچھ حضرت کہنا ہوتا تھا وہ لکھ کے حضرت کے پاس لے جاتے تھے، اگلے دن اس کا جواب مل جاتا تھا. تیسری مرتبہ تو مجھے کچھ شک سا پڑتا ہے پہلے ہی سے، لیکن 2 مرتبہ پکی طرح یاد ہے. میں نے حضرت کو لکھا، حضرت بار بار دل میں یہ خیال آتا ہے کہ تو لکھ پڑھ کے بھی بیکار کا بیکار نہ رہ جاوے، میں کیسا پڑھوں جو مجھے علم نافع مل جاوے. میں پڑھ لکھ کر بھی ویسا کا ویسا ہی بیکار کا بیکار نہ رہ جاؤں. میں کیسے پڑھوں، کیسے رہوں کہ مجھے علم نافع مل جاوے. حضرت کیا لکھا ہوا جواب 2 مرتبہ کا میرے پاس محفوظ ہے. حضرت نے فرمایا علم اور ذرائع علم کا احترام. علم اور علم کے ذرائع، علم کا ذریعہ، علم کا جو واسطہ، اس کا احترام، خصوصاً اساتذہ کرام کا اور عموماً تمام اہل علم کا احترام. آگے کچھ نصیحتیں تھیں تکرار مطالعے سے متعلق، کتاب کو سمجھنے اور اس کو یاد رکھنے سے متعلق، لیکن میں آپ کو یہیں تک رہنا چاہتا ہوں. میرے دوستو، اللہ کے فضل سے اس پر عمل کا ایسا جو جذبہ اور ایسا موقع ملا کہ ہمارے جو سینئر ساتھی تھے ہم ان کے ساتھ بھی ایسا برتاؤ کرتے تھے جیسے کہ یہ ہمارے استاد ہوں. جو ہمارے سینئر ساتھی ہوتے تھے ان کے ساتھ بھی ہمارا یہ عمل ہوتا تھا جیسا کہ یہ ہمارے استاد ہوں. اور باقی علماء کرام کی تو کیا بات، اور اساتذہ کرام کی تو کیا بات. جی، ذرائع علم کا احترام، ذرائع علم کا احترام. ہمارے اساتذہ کرام بھی اس کی بازپور فرمایا کرتے تھے، تنبیہ فرمایا کرتے تھے اس پر کہ تفسیر کی کتاب پر فقہ کی کتاب مت رکھو، اور فقہ کی کتاب پر نحو صرف کی کتاب مت رکھو. نحو صرف کی کتابیں نیچے ہوں، فقہ کی کتاب اوپر ہو، اور تفسیر کی کتاب اس سے بھی اوپر ہو. یہ علم اور ذرائع علم کا احترام. کاغذ کا احترام، قلم کا احترام، درسگاہ کا احترام، مدرسے کا احترام. آپ ماشاءاللہ ابھی بچے ہیں، ابھی سے یاد رکھ لو، ابھی سے یاد رکھ لو، مقدس مقامات پر گناہ مت کرنا، ورنہ وہ گناہ چھوٹے گا نہیں، بڑھاپے تک نہیں چھوٹے گا.
یہ تجربہ ہے۔ مقدس مقامات پر گناہ مت کرنا، ورنہ وہ گناہ چھوٹے گا نہیں۔ یوں کہہ لو کہ اس سے توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، توبہ کر بھی لی تو استقامت نہیں ہوگی۔ مقدس مقامات پر گناہ کرنے والوں کو میں نے اسی حال میں دیکھا۔ مدرسہ بھی ہمارے لیے مقدس ہے، مسجد کی طرح مدرسہ بھی ہمارے لیے مقدس ہے۔ آپ تو نہیں گئے، ممکن ہے آپ کے اساتذہ کرام میں سے کچھ گئے ہوں، حضرت محتمی صاحب تشریف لے گئے ہوں۔ جلال آباد مدرسے میں ایک سائڈ میں تو مسجد ہے اور مسجد سے ملتا ہوا مدرسہ ہے، اس میں دو طرف درسگاہیں ہیں اور دو طرف رہائشی کمرے ہیں، اور مدرسے کے چاروں طرف نالی ہے، نالی۔ حضرت خاص طور سے جن کو علم حاصل کرنے کے ساتھ عمل کا بھی جذبہ تھا اور جو حضرت کی باتیں سنتے تھے، تو وہ رات کو سردی کی رات میں جب سب اندر کمرے میں ہوا کرتے تھے، کمرے میں سے نکل کر، حجرے میں سے نکل کر اس نالی پر پیشاب نہیں کرتے تھے مدرسے کے احترام کی وجہ سے، بلکہ کافی دور چل کر ایک پیشاب خانہ ادھر تھا وہاں جاتے تھے، اور کچھ بیت الخلائیں تھی ادھر باہر، وہاں تو جاتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا، چاہے ادھر جاویں، لیکن مدرسے کے جو چاروں طرف نالی تھی اس پر بیٹھ کر پیشاب نہیں کرتے تھے مدرسے کے احترام کی وجہ سے۔ یہ ہے وہ ذرائع علم کا احترام۔ جب بات کھلی گئی تو چلو جو کچھ کہے گا کہہ دے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ درسگاہ میں سب سے پہلے پہنچ جاتے تھے، صبح کو پہلے گھنٹے میں بھی سب سے پہلے پہنچ جاتے تھے درسگاہ میں، اور جھاڑو وہاں لگی ہوئی ہو یا نہ لگی ہوئی ہو، موجود تو ہوتی نہیں تھی، اپنے ہی رومال سے حضرت استاد محترم کا گدا جھاڑا، حضرت استاد محترم کے سامنے جو تپائی رکھی ہوئی ہے اپنے رومال سے وہ صاف کی، اور اپنے رومال سے ہی پوری درسگاہ جھاڑ دی۔ دوستو، یہ ہے وہ علم اور ذرائع علم کا احترام۔ انشاءاللہ العزیز پوری امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اس نسخے کے استعمال کے بعد، یا یوں کہو اس غذا کے استعمال کے بعد آپ بیمار نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ علم نافع عطا ہوگا، انشاءاللہ علم نافع عطا ہوگا۔ علم نافع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ علم انسان کو خود کو بھی نفع دے، یعنی اس پر وہ خود عمل کرے اور اس کا نفع حاصل کرے، اور علم نافع وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا علم دوسرے کو بھی سکھا دے، دوسرے تک بھی پہنچا دے، وہ ہوتا ہے علم نافع۔ اور علم غیر نافع وہ ہوتا ہے، ارے مدرسے میں کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا، ہم تو کمپیوٹر سیکھیں گے، ہم تو انگلش سیکھیں گے، ہم تو یہ کریں گے وہ کریں گے، تو پڑھنے پڑھانے سے ہی ذہن دوسری طرف چلا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے عمل کا بھی مسئلہ ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے علم غیر نافع۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع۔ اے اللہ، ایسے علم سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو نفع نہ دے، اور ایسے دل سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جس میں ڈر نہ ہو۔
ہاں، جہاں تک علم پر عمل کرنے کی بات، وہ حدیث پاک کا ترجمہ پھر رہ گیا، جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو بغیر پڑھے بغیر محنت کے بہت سارے علوم عطا کرتا ہے۔ من علم من عمل بما علم اورثہ اللہ علم ما لم یعلم، علم ما لم یعلم۔ یہ ایک مولانا روم کا بھی ہے، سنو، آپ سب کی نظر ہے، در خود بینی علوم انبیاء، در خود بینی علوم انبیاء، بے کتاب و بے معید و بے استاد۔ تو اپنے دل میں انبیاء والے علوم موجود پائے گا، در خود بینی علوم انبیاء، انبیاء جیسے علم، انبیاء والے علوم آپ کے اندر، آپ کے دل میں، آپ کے سینے میں موجود ہوں گے، اور یہ وہ علم ہوں گے اور یہ وہ علوم ہوں گے جو نہ تم نے کسی کتاب میں پڑھے ہوں گے، اور نہ کسی مذاکرہ کرنے والے اور تکرار کرانے والے نے آپ کو بتائے ہوں گے، اور نہ کسی استاد نے آپ کو بتائے ہوں گے۔ میں نے آپ کو ثمرہ بھی بتا دیا، پھل بھی بتا دیا، اور طریق بھی بتا دیا۔ اب اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ ہم تیری تمام اچھی اور سچی صفات کے واسطے سے تجھ سے مانگتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما، اے اللہ ایمان کامل عطا فرما، ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، اپنے وعدوں کا یقین ہمارے اندر پیدا فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما، اتنا خوف جو تیری ہر نافرمانی سے روک دے، اتنا خوف جو ہر گناہ سے روک دے۔ اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما، نیک اعمال کی رغبت پیدا فرما، معاصی سے نفرت پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اے اللہ نفع دینے والا علم عطا فرما، اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہم نے یہاں جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، اے اللہ شکر کرنے والا دل عطا فرما، اے اللہ اپنی طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما،
اے اللہ ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بنا، اپنا فرما بردار بندہ بنا۔ 2-3 جملے میں کہوں گا، آپ آمین کہنے کے بجائے انہی جملوں کو لوٹائیں، پھر اس کے بعد آمین کہیں۔ اے اللہ جرم کا اعتراف ہے، رحم کی درخواست ہے۔ اے اللہ جرم کا اعتراف ہے، رحم کی درخواست ہے۔ اے اللہ جرم کا اعتراف ہے، رحم کی درخواست ہے۔ اے اللہ معاف کر دے، پھر نہیں کروں گا۔ اے اللہ معاف کر دے، پھر نہیں کروں گا۔ اے اللہ معاف کر دیجئے، پھر نہیں کروں گا۔ اے اللہ توبہ پر استقامت نصیب فرما، نفس و شیطان کے شر سے حفاظت فرما، ایک لمحے کے لیے نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ تیری توفیق کے بغیر، تیری نصرت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اپنی طاعت و عبادت میں ہماری مدد فرما، اپنی طاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ اپنی لاپرواہی سے، اپنی غفلت و سستی سے ہم ایسی عبادت نہیں کرتے جیسی تیری عبادت کرنی چاہیے۔ اے اللہ ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، تجھ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اے اللہ تجھ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اے اللہ ہم سب کی اور خصوصاً حاضرین مجلس کی جائز مرادیں پوری فرما، جائز تمنائیں پوری فرما، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، اے اللہ ہر پریشانی کو دور فرما، اے اللہ ہر پریشانی کو دور فرما۔ اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ اس مدرسے کو بھی دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ اس کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اے اللہ تمام ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کے خدام کو، اساتذہ کرام کو، معتمم صاحب، اے اللہ ان سب کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ اپنے خزانے غیب سے ان کی تمام ضرورتیں پوری فرما، تمام ضرورتیں پوری فرما۔ اللہ ان سب کو راحت کی، عافیت کی زندگی عطا فرما، چین کی، سکون کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ سب پڑھنے والوں کو علم نافع عطا فرما، ان کا ذہن فہم تیز فرما۔ اے اللہ ان کا حافظہ مضبوط فرما، اے اللہ ان کو عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کو پڑھنے کا، محنت کرنے کا شوق عطا فرما۔ اے اللہ ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے جو تیرے نبی نے مانگی ہے، ہم کو عطا فرما۔ اے اللہ ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے، اے اللہ اس سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اے ہم سب کو پیدا کرنے والے، اے اللہ اے ہم سب کو پالنے والے، اے اللہ اے ماں سے زیادہ محبت کرنے والے، اے اللہ اے باپ سے زیادہ مہربان، ہم اپنا دکھ تجھی کو سناتے ہیں، تجھی سے فریاد کرتے ہیں، ہر ضرورت تیرے ہی سامنے رکھتے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے حق میں بھی قبول فرما، اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے حق میں بھی قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔
علی رسولہ الکریم.